الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 11 رمضان المبارک ہے۔ عشرہ اول، عشرہ رحمت وہ ہم سے جدا ہوا اور اب عشرہ مغفرت جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشرے کے اندر جن لوگوں کی بخشش فرمائے گا، مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے میاں بیوی کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سن کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، نکاح کرنا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ بعض اوقات نکاح بندے پر فرض اور واجب بھی ہو جاتا ہے اور عموماً سنت ہوتا ہے، اور بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن صورتوں میں نکاح کرنا جائز بھی نہیں ہوتا۔ لیکن نکاح کرنے کے بعد جو زندگی ہوتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، بندے کی ذمہ داری پہلے سے بڑھ جاتی ہے، اور ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے شریعت اسلامیہ قدم قدم پر ہماری بہترین رہنمائی کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ گاڑی کے 2 پہیوں کی طرح ہے۔ اگر ان میں سے ایک پہیے کو جام کر دیا جائے تو دوسرے پہیے کے ساتھ گاڑی چلانا یہ مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کریں، تو اس سے گھر جو ہے وہ امن و سکون کا گہوارہ نہیں بنتا، بلکہ گھر کے اندر گھریلو نچاکیاں جو ہیں وہ ڈیرے ڈال لیتی ہیں، اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ اس لیے ہر میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کا خاص خیال رکھیں اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہا کریں۔ میں جہاں پر کچھ ایسے حقوق بیان کرنا چاہوں گا جو شوہر اور بیوی کے مشترکہ حقوق ہیں، یعنی یہ حق شوہر کا بھی ہے اور بیوی کا بھی ہے۔ بعض حقوق تو ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ صرف شوہر کا تعلق ہے، اور بعض حقوق کے ساتھ صرف بیوی کا تعلق ہے، لیکن یہ وہ حقوق ہیں جن کا شوہر اور بیوی دونوں کے ساتھ تعلق ہے۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے میں سے کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کے بارے میں آپ نے پرسوں کے درس کے اندر تفصیل سے سنا کہ پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے کو غیبت کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، شوہر اپنی بیوی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان نہ کرے،
اور بیوی شوہر کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان نہ کرے۔ ایک بزرگ تھے، تو ان کی جو بیوی تھی وہ ذرا کرخت لہجے کی خاتون تھی۔ ان کے کسی دوست نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ کی بیوی کا مزاج کیسا ہے، اس کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ وہ میری بیوی ہے، میں اس کی غیبت کیوں کروں، لہٰذا میں تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ اس کا میرے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب پھر ان کا وہ دوست ان سے پوچھنے لگا کہ اب تو وہ آپ کی بیوی نہیں رہی، اب تو مجھے بتا دیں کہ آپ کا تعلق اس کے ساتھ کیسا تھا۔ تو فرمانے لگے کہ پہلے وہ میری بیوی تھی، اب وہ میری بیوی نہیں ہے، اب وہ میرے لیے اجنبیہ بن گئی ہے۔ تو میں ایک اجنبیہ عورت جس کے ساتھ میرا تعلق ہی نہیں ہے، میں اس کی غیبت کیوں کروں، لہٰذا میں تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ اس کا تعلق میرے ساتھ کیسا تھا۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا طرز عمل تھا کہ بیوی نکاح میں ہے پھر بھی غیبت نہیں، اور اگر کسی وجہ سے طلاق دے دی ہے، نکاح سے نکل گئی ہے، تو اب بھی اس کی غیبت نہیں کرتے تھے، جبکہ ہمارے معاشرے کے اندر بیوی نکاح میں ہے پھر بھی اس کی غیبت کی جاتی ہے، اور اگر کسی وجہ سے جدائی ہو جائے تو پھر تو دل کھول کے غیبت کی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ معاملہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو خلاف شرع کاموں پر نہ اکسائے۔ شوہر بیوی سے کسی ایسے کام کا تقاضا نہ کرے جو خلاف شرع ہو، اور بیوی بھی اپنے شوہر سے کسی ایسے کام کا تقاضا نہ کرے کہ جو خلاف شرع ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور برائی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ گناہ کے کام پر، برائی کے کام پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اور اگر کوئی کسی سے، شوہر بیوی سے یا بیوی شوہر سے کسی خلاف شرع کام کا تقاضا کرے تو دوسرا صاف انکار کر دے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب میری بیوی نے پہلی مرتبہ مجھ سے کسی کام کا تقاضا کیا ہے تو اب میں نے وہ کرنا ہی کرنا ہے جو مرضی ہو جائے، نہیں، اگر وہ کام خلاف شرع ہے تو فرمایا صاف انکار کر دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس کام میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو اس کام میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ وہ مخلوق چاہے شوہر ہو، چاہے استاذ ہو، چاہے پیر و مرشد ہو، چاہے والدین ہو، وہ دنیا کا کوئی بندہ بھی ہو، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو اب اس کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے، لہٰذا اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے خلاف شرع کام کا تقاضا کرے تو فرمایا اس کو صاف انکار کر دو، اس کام کے اندر کوئی بھی تعاون نہ کرو۔ میاں بیوی کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ نیک کاموں میں، جائز کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، فرمایا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ شوہر بیوی کے ساتھ تعاون کرے، اس کو نیکیوں پر ابھارے، اور بیوی شوہر کے ساتھ تعاون کر کے اس کو نیکیوں پر ابھارے۔ حدیث پاک کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ رات کے وقت اٹھے تہجد کے لیے اور اپنی بیوی کو بھی تہجد کے لیے جگائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بڑی خوبصورت بات ذکر فرمائی، فرمایا اگر اس کی بیوی نہ اٹھے
تو وہ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کے اس کو جگائے اور دونوں تہجد ادا کرے۔ اور فرمایا کہ وہ عورت جو رات کے وقت تہجد کے لیے اٹھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے، اور اگر اس کا شوہر نہ جاگے تو وہ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کے جگائے اور دونوں تہجد ادا کرے۔ فرمایا جب وہ دونوں میاں بیوی تہجد کے لیے ایک دوسرے کو جگا کر تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ تو جن پر اللہ رحمت کی نظر فرما دے، جن کے ساتھ اللہ راضی ہو جائے، ان کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے اور ہر بندے کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ پر اپنا کرم فرما دے، اللہ مجھ پر رحمت کی نظر ڈال دے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جو میاں بیوی ایک دوسرے کو جگا کر تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، اللہ ان دونوں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا یہ دونوں کے لیے بڑا ضروری ہے اور اس کے خاص فضائل بھی ہیں۔ پھر میاں بیوی کے مشترکہ حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جو پردے کی باتیں ہیں وہ دوسروں کے سامنے نہ کی جائے۔ بعض لڑکوں کی عادت ہوتی ہے جن کی نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں، یا لڑکیوں کی عادت بھی ہوتی ہے جن کی نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں، کہ وہ پردے کی باتیں جو ہے وہ بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے جو پردے کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ان کو حدیث پاک کے اندر بدترین لوگ کہا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان من اشر الناس عند اللہ یوم القیامہ الرجل یفدی الی امرأتہ وتفدی الیہ ثم ینشر احدہما سر صاحبہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ساری کائنات میں سے بدترین بندہ وہ ہوگا کہ جو اپنی بیوی کے پاس گیا یا اس کی بیوی اس کے پاس گئی اور انہوں نے ہم بستری کی، پھر اس کے بعد ان دونوں میں سے کسی ایک نے وہ راز کسی دوسرے کے سامنے ظاہر کر دیا، وہ پردے کی باتیں کسی دوسرے کے سامنے بیان کی۔ فرمایا وہ پردے کی باتیں دوسروں کے سامنے بیان کرنے والا جو ہے یا بیان کرنے والی عورت جو ہے، فرمایا وہ کل بروز قیامت اللہ کے نزدیک ساری مخلوق میں بدترین لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اتنا سخت گناہ ہے اس معاملے کا، فرمایا وہ بدترین بندہ ہے جو اس طرح کا کام کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر اس بندے کو شیطان کہا گیا ہے کہ جو پردے کی باتیں دوسروں کو بتاتا ہے۔ لہٰذا اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ بعض اوقات مذاق کے اندر دوستوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مرد جو ہے وہ بیویوں کے لیے لباس ہے، اور عورتیں وہ اپنے شوہروں کے لیے لباس ہے۔ فرمایا جس طرح لباس بندے کے جسم کے اوپر جب آتا ہے تو اس کے جسم کے جو عیب ہوتے ہیں ان کو ڈھانپ دیتا ہے، اس کے جسم پر پردہ کرتا ہے، اس طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کا لباس ہے، وہ ایک دوسرے کے ہم راز ہیں، ایک دوسرے کا راز رکھنے والے ہیں۔ تو جس طرح لباس ایک بندے کے جسم کے عیب چھپاتا ہے، اس طرح میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کے عیب چھپانے چاہیے، میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کا راز رکھنا چاہیے۔ لوگوں کے سامنے نہ ہی ایک دوسرے کے عیب بیان کرے اور نہ ہی ایک دوسرے کا راز فاش کرے۔ تو یہ میاں بیوی کے کچھ مشترکہ حقوق تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ
وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا مالک و مولا، ہمارے والدین کی اور پیارے آقا علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ یا الہی، جو ہم نے نماز فجر ادا کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو درس صبح سے یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کے مال، جان، اولاد، ایمان، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم سب کے عشق رسول میں برکتیں عطا فرما۔ تیری رضا کی خاطر ہم نے آج کا روزہ رکھا، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مالک و مولا، بقیہ ایام کے روزے رکھنے کی سعادت عطا فرما۔ ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا، عشرہ مغفرت ہے، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما، بار بار میٹھے مدینے کی بادب حاضری نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، نگاہوں میں ہو جلوہ مصطفیٰ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔